السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. بعد يقول الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے سود کے سلسلے میں بہت سارے احکام اور بہت ساری وعیدیں وغیرہ بیان کرنے کے بعد اور اسی طرح سے قرض کے سلسلے میں یہ باتیں کہ قرض جو ہے وہ بغیر سود کے انسان کو ہمدردی کی بنیاد پر دینا چاہیے. سود کے ذریعے سے کسب یعنی کمائی کرنے کی کوشش کرنا یہ سود ہے اور سود حرام ہے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرنا ہے. اور اگر تنگ دست ہو جائے کوئی شخص تو اس کو مہلت دینی چاہیے، بلکہ اپنی حیثیت کے مطابق اس کے قرض میں سے کچھ کم بھی کر دینا چاہیے، اور اگر کوئی معاف کرنے والا ہو تو معاف کر دے، یہ اور بھی زیادہ بہتر ہے. یہ ساری باتیں بیان کرنے کے بعد اخیر میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے تقوی کا حکم دیتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی سے ڈرنے، اسی طرح سے قیامت کے دن کا تذکرہ کر کے کہ اس سے ڈرو، اس سے بچو، اور اللہ تبارک و تعالی ہی کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے. دنیا میں تمہاری زندگی ابدی دائمی نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی کے سامنے حاضر ہونا ہے، اور جو کچھ بھی انسان نے کیا ہوگا وہ ساری چیزیں اس کے سامنے آ جائیں گی. اس کا بھرپور بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ دے گا. کسی بھی طرح کا ظلم، کسی بھی طرح کی ناانصافی نہیں ہوگی. اس آیت کریمہ میں فرماتا ہے وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، ڈرو اس دن سے جس دن تم لوٹائے جاؤ گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف. اس قیامت کے دن سے ڈرو. بعض بعد الموت، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے والے دن سے ڈرو. تمہیں اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لوٹایا جائے گا، پھر ہر نفس کو پورا بدلہ دے دیا جائے گا جو کچھ بھی اس نے کیا ہے. ہر نفس، ہر شخص نے جو کچھ بھی کیا ہے اس کا بھرپور بدلہ، پورا بدلہ اسے دے دیا جائے گا. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، ان کے اوپر ظلم نہیں کیا جائے گا. آیت کریمہ کا مضمون جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ سود وغیرہ کے سارے احکام بیان کرنے کے بعد اس میں یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ سود کے ذریعے سے انسان دنیا اور مال کمانے کی لالچ اور ہوس بہت زیادہ بڑھا لیتا ہے. یہی وجہ ہے کہ وہ حرام کے راستے پر بھی چل پڑتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یہ دنیا، یہ مال، یہ سود، یہ حرام کی کمائی اور یہ قرض دے کر کے اس پر پیسے کمانا اور اسے کسب کرنا، یہ تمہیں کتنا فائدہ پہنچائے گا، کتنے دنوں تک یہ چلے گا. یہ دنیا دائمی نہیں ہے، ابدی نہیں ہے، بلکہ یہ دنیا بہت ہی محدود وقت کے لیے ہے. قیامت آئے گی، قیامت تم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف پلٹ کر کے جانا ہوگا. لوٹنا اللہ ہی کی طرف ہے، ہمیشہ دنیا میں نہیں رہنا ہے. اس لیے اس دن سے ڈرو، قیامت کے دن سے ڈرو. اللہ تبارک و تعالیٰ کے حساب و کتاب کو سوچو، جنت و جہنم کے فیصلے کے بارے میں فکر کرو کہ تم اگر اس سود کے راستے پر چلتے رہے، سود کا مال تم کماتے رہے، تو پھر تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جانا ہے. اس وقت تم جواب دہی کی فکر کرو کہ کیا جواب دو گے. میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ احساس، قیامت کا احساس، آخرت کی یاد دہانی، اللہ کی طرف لوٹ کے جانے کا تذکرہ یہ جب فرماتا ہے تو یہ ایک مومن کے لیے بہت بڑی مہمیز کا کام کرتا ہے. میرے بھائیوں، ہم سے، آپ سے غلطیاں، کوتاہیاں، گناہ کے کام ہو سکتے ہیں، لیکن ان سب کے لیے سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈریں، اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے دن آخرت سے ڈریں کہ کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا سامنا کریں. اسی لیے بار بار یہ بات آتی ہے ان کنتم تؤمنون باللہ،
والیوم الآخر، اگر تمہارا اللہ پر ایمان ہے اور آخرت کے دن پر ایمان ہے تو تمہیں ایسا کرنا چاہیے یا تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ پر خاص طور سے اور دیگر ایمان کے علاوہ خاص طور پر خصوصیت کے ساتھ آخرت پر ایمان، یہ مومن کو میرے بھائیوں اس بات پر آمادہ کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرے اور دنیا کی زندگی کے اندر ایسا نہ کرے کہ اللہ کے سامنے حساب دینے کے وقت، پیش ہونے کے وقت اس کے لیے مشکل کھڑی ہو جائے کہ وہاں کوئی بھی سہارا اس کے لیے نہیں ہوگا۔ تو یہ چیز بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ دہراتا ہے۔ یہاں پر یہی احساس دلایا جا رہا ہے کہ تم کیوں حرام کی طرف جاتے ہو، کیوں سود کا لین دین کرتے ہو، کیوں سودی کاروبار کرتے ہو، کیوں قرض دے کر کے سود حاصل کرنا چاہتے ہو، کمانا چاہتے ہو۔ یہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دنیا میں کتنے دن رہنا ہے، تمہیں دنیا سے جانا ہے، اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے اور وہاں اللہ تعالیٰ پورا پورا بدلہ دے گا۔ یعنی تمہارا یہ سود کا لین دین کرنا، سود کا مال حاصل کرنا، اللہ تعالیٰ اس کا بھی صلہ تمہیں دے گا، اس کا بھی بدلہ تمہیں دے گا۔ تو تمہیں چاہیے کہ تم آخرت کی فکر کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیشی کی فکر کرو، کیونکہ کسی بھی شخص کے اوپر ظلم نہیں کیا جائے گا، وہاں سب کو اپنا اپنا بدلہ دے دیا جائے گا۔ صحیح بخاری میں اور ایسے ہی دوسری کتابوں میں بھی تفسیر کی، صحیح بخاری کتاب تفسیر میں اس آیت کریمہ کی تفسیر کے تحت واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، اور اسی طرح سے دوسری جو کتابیں تفسیر کی کئی ہے بہت ساری، ان کتابوں کے اندر یہ روایت حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آئی ہوئی ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آخر ما نزل فی کتاب اللہ آیت الربا، قرآن کریم میں سب سے آخری حکم جو نازل ہوا ہے، سب سے آخری آیت کریمہ نازل جو ہوئی ہے وہ یہی سود سے متعلق آیتیں ہیں۔ سود سے متعلق جو آیتیں ہم پڑھ رہے ہیں، یہ آیتیں قرآن کریم میں نازل ہونے والی سب سے آخری آیتیں، اور یہ آیت کریمہ سود کے سیاق کی سب سے آخری آیت کریمہ ہے۔ سود کے سلسلے میں جو سب سے پہلی آیت کریمہ یہاں پر آئی ہے 275 اور یہ ہمارے سامنے 281۔ اس طرح سے یہ جو کل 5-6 آیتیں 7 آیتیں ہمارے سامنے ہیں، یہ آیتیں قرآن کریم میں نازل ہونے والی سب سے آخری آیتیں، اور یہ آیت کریمہ اسی کا سب سے آخری حصہ ہے۔ اور اس کے بعد یہاں پر قرض کے سلسلے میں دوسرا مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے کہ قرض جب کسی سے لین دین ہو تو اسے لکھ لینا چاہیے تاکہ بعد میں غلط فہمیاں پیدا نہ ہو، لکھ لینا چاہیے، گواہ بنا لینا چاہیے وغیرہ، اس کے احکام بیان کیے جا رہے ہیں پوری آیت کریمہ کے اندر۔ تو یہ آخری آیت کریمہ خاص طور پر جو آج ہم پڑھ رہے ہیں، اور اس کے علاوہ پوری یہ جو سود سے متعلق ہے، ربا سے متعلق یہ آیتیں قرآن کریم میں سب سے اخیر میں نازل ہوئی ہیں۔ یہ صحیح بخاری میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اور اسی دوسری کتابوں کے اندر بھی روایت مروی ہے۔ اس کا خلاصہ یہی ہے کہ سب سے آخری آیت کریمہ ہے قرآن کریم میں نازل ہونے والی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو بار بار اسی لیے دہرایا ہے میرے بھائی، تاکہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف کریں۔ آئیے ذرا دیکھیں قرآن کریم کی ایک دو آیتوں پر غور کریں اس آیت کریمہ کی تفسیر میں، اور اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں پر غور کریں، دیکھ لیں کہ آخر واقعی انسانی زندگی میں مال کی ہوس کتنی زیادہ ہوتی ہے، اور مال اس قدر فتنہ ہے کہ انسان اس کی وجہ سے حرام راستے پر بھی چل پڑتا ہے، اور شیطان اس کی ہوس اور اس کی لالچ انسان کے دل میں کس طرح سے ڈالتا ہے کہ وہ انسان کی مدد کرنا چاہیے، کسی غریب اور ضرورت مند کو قرض دینا چاہیے ثواب کی نیت سے، اجر حاصل کرنے کے لیے، ہمدردی کرنے کے لیے، تو آدمی اس پر پیسہ کمانے لگتا ہے اور مدت بڑھا کر کے مزید میرے بھائیوں سود کی رقم بھی بڑھاتا چلا جاتا ہے۔ اہل جاہلیت کا طریقہ، ایسے ہی یہودیوں کا طریقہ یہ تھا جو مسلمانوں کے اندر آ گیا ہے۔ بہرحال آیت کریمہ میں آپ دیکھیے کہ یہ کہنا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس دن جس دن تم لوٹائے جاؤ تمہیں اللہ تعالیٰ پورا بدلا دے گا، پورا ذرہ بدلا دے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، تم میں سے جو بھی شخص ایک مثقال، ایک ذرے کی برابر خیر اس نے کیا ہوگا، یا وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا، اور جو شخص ایک ذرے کے برابر شر گناہ کا کام کیا ہوگا، یا وہ بھی دیکھ لے گا۔
ذرہ بھی، ایک ذرہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ضائع نہیں ہو سکتا، اوجر نہیں ہو سکتا، غائب نہیں ہو سکتا، نوٹ کیے جانے سے باہر نہیں ہو سکتا۔ میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام اس قدر مستحکم ہے۔ اب انسان نے یہ سود کا لین دین کیا، حرام کام کیا، اللہ تعالیٰ کا نوٹ ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ کا نوٹ ہو رہا ہے۔ اور دنیا میں بھی وہ وعید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جو بھی شخص جتنا زیادہ سود کا لین دین کرے گا اس کا انجام آخر میں قلت کی طرف چلا جائے گا، تلاشی کی طرف چلا جائے گا، خسارے کی طرف چلا جائے گا، نقصان کی طرف چلا جائے گا۔ انسان سمجھتا ہے کہ انسان بہت زیادہ فائدہ اٹھانے والا ہے، اصل تو قیامت کے دن اس شخص کی سعادت ہے، اس شخص کی نیک بختی ہے، اس شخص کے لیے نجات اور کامیابی ہے جس شخص کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے، جس شخص کے میزان حسنات بھاری ہو جائیں، جس شخص کی گناہوں کا پلڑا ہلکا ہو جائے، وہ اصل میں کامیاب۔ فمن ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ، جس شخص کے میزان، جس شخص کے ترازو نیکیوں کے بھاری ہو جائے، میرے بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فہو فی عیشۃ راضیہ، وہ بہت خوشحال زندگی میں رہے گا، خوشحال زندگی، پسندیدہ زندگی، اور انسان کے لیے عیش، سعادت، ناز، نعمت، سکھ کی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عطا فرمائے گا۔ ومن خفت موازینہ فأمہ ہاویہ، اور جس کے میزان عدل نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا تو یاد رکھو کہ اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ ہاویہ، وہ بہت بڑا گڑھا، بہت بڑی کھائی جو جہنم کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے میرے بھائی احساس دلایا جا رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں احساس دلا رہا ہے، ہم بندوں کو للکار رہا، آمادہ کر رہا ہے، تمہیں لوٹ کر کے آنا ہے ہماری طرف، تم لوٹ کے آؤ گے، کب تک دنیا میں رہو گے؟ کیوں حرام کی طرف جاتے ہو؟ کیوں سود کا رشوت کا لین دین کرتے ہو؟ کیوں ناجائز کمائی کرتے ہو؟ کیوں بیلنس کرنے کی کوشش کرتے ہو؟ حلال پر اتباع کر کے اپنی زندگی کیوں نہیں گزارتے؟ یہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ للکار رہا ہے۔ ڈرو اس دن سے، قیامت کے دن سے ڈرو، جس دن آؤ گے پلٹ کے ہماری طرف، اور اس دن ہم پورا بدلہ تم کو دیں گے، کوئی ظلم نہیں ہوگا تمہارے اوپر۔ یہ کیوں کہا جا رہا ظلم نہیں ہوگا؟ کیونکہ انسان کو اپنے جرم کی سزا ملتی ہے تب بھی اس کو لگتا ہے کہ ظلم ہو رہا ہے، اس کو مارا جا رہا ہے، اس پر عذاب ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا یظلم، ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یعنی کیا مطلب؟ اس حال میں کہ ظلم نہیں کیا جائے گا، یعنی جو سزا تم کو دی جائے گی وہ تو عدل ہے، وہ تو انصاف ہے، تم نے جرم کیا ہے تو سزا مل رہی ہے، گرچہ تمہیں وہ راز نہیں آتا، ہمیں راز نہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو یہ سمجھا رہا ہے۔ میرے بھائی ہمیں اپنے دین کی فکر کرنی ہے، اپنی آخرت کی فکر کرنی ہے، ہمیں اپنی دنیا میں اپنی دنیوی زندگی کی فکر کرنی ہے، اس لیے تاکہ آخرت سمجھ جائے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کتنی ساری حدیثیں ہیں، خیر حدیثیں تو بہت ساری ہیں، آیتیں بھی بہت ساری ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم میں دعا کرتے ہوئے فرمایا تھا اللہم اصلح لی دینی الذی هو عصمۃ امری، اے اللہ تو میرے دین کو سنوار دے جو میرے معاملے کی حفاظت ہے، جس پر ساری کامیابی کا دار و مدار ہے، میرے دین کو سدھار دے، میرے دین کو سنوار دے۔ اصلح لی، اصلاح فرما دے، سجا دے، سنوار دے، بنا دے مجھے میرے دین کو۔ اور نمبر 2 اصلح لی دنیای التی فیہا معاشی، اور میری دنیا کو تو سدھار دے جس کے اندر میری زندگی ہے، میری معیشت ہے، میرا جینا ہے، میرا کھانا پینا رہنا ہے اس زندگی کے اندر، اے اللہ اس کو بھی کیا کر دے؟ سنوار دے، سدھار دے، حرام سے بچا، ناجائز سے بچا، اور خبیث سے بچا، ناپاک سے بچا، بے برکت مال سے بچا، اور ایسے مال سے، ایسی انکم سے، ایسی کمائی سے جو تیری ناراضگی کا سبب ہے، ایسی چیز سے بچا، میری اس دنیوی زندگی کو سنوار دے، کیونکہ دنیوی زندگی کے اندر میری معیشت ہے، میری زندگی، مجھے یہاں جینا ہے اور میں حلال کے ساتھ تیری رضامندی کے ساتھ جینا چاہتا ہوں، اس لیے تو میری زندگی کو بھی سنوار دے۔ وَأَصْلِحْ لِي آخِرَتِي الَّتِي إِلَيْهَا مَعَادِي، اور میری آخرت کو سدھار دے، سنوار دے، جس کی طرف مجھے لوٹ کر کے جانا ہے۔ اللہ نے فرمایا ترجعون فیہ الی اللہ، جس دن تم لوٹ کر کے جاؤ گے۔ یہ احساس ہر موت کے وقت، ہر مصیبت کے وقت ہمیں ہوتا ہے کہ ہمیں اللہ کی طرف لوٹ کر کے جانا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم سب اللہ کے لیے ہیں اور ہم سب اللہ ہی کی طرف لوٹ کر کے جانے والے ہیں۔ یہ ایمان یہ کیوں دہرایا جاتا ہے؟
اسے کیوں پڑھا جاتا ہے؟ کیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پڑھنے کا حکم دیا ہے؟ اسی لیے تاکہ انسان ہر موت کے وقت اپنی موت کا احساس کرے، ہر موت کے وقت آدمی اپنی آخرت کی فکر کرے کہ ہمیں بھی لوٹ کر کے جانا ہے۔ اللہ ہی کی ملکیت ہے، اسی نے پیدا کیا، اسی نے وجود بخشا، ہم کچھ نہیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بغیر۔ اپنے مالک سے بھاگ کر کہاں جائیں گے؟ اللہ کا ہی سامنا کرنا ہے، تو پھر کیوں حرام کرنا، کیوں 2 نمبر کرنا، کیوں چوریاں کرنا، کیوں سود کا، کیوں رشوت کا لین دین کرنا، کیوں آخر اس زندگی کے اندر حرام کی ملاوٹ کر کے اپنے لیے اپنی دنیا اور اپنی آخرت کو برباد کر لینا؟ ایسا کیوں کرنا میرے بھائی؟ تو خیر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں احساس دلایا ہے، اور ایک بھی نیکی، ایک ذرہ بھی نیکی کا ضائع نہیں ہوگا، نہ ایک ذرہ بدی کا ضائع ہوگا، سب کچھ ہوگا، سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر اس کو بہت باریکی سے اس کا نقشہ کھینچتا ہے۔ انسان کا نام عمل بھرا ہوگا، اچھائیاں ہوگی تو اچھائیوں سے بھرا ہوگا، بدیاں ہوگی تو بدیوں سے بھرا ہوگا، لیکن ایک بھی ذرہ نیکی یا بدی کا ضائع ہو جائے ایسا نہیں ہو سکتا ہے میرے بھائی۔ ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها۔ اس نام عمل کو کیا ہو گیا، اس رجسٹر کو کیا ہو گیا؟ یہ کوئی چھوٹا یا بڑا کام نیکی یا بدی کا چھوڑتا ہی نہیں ہے، احصاها اسے نوٹ کر لیتا ہے، اسے شمار کر لیتا ہے، گن لیتا ہے۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، اور جو کچھ بھی دنیا میں لوگوں نے عمل کیا ہے وہ کل قیامت کے دن اپنی آنکھوں کے سامنے حاضر پائیں گے میرے بھائی۔ تو یہ بات کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو پورا بدلا دے گا، پورا کچھ بھی چھوٹنے والا نہیں۔ اللہ کے فرشتے نوٹ کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے، دفتر کے دفتر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے سامنے پیش کریں گے۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، آپ کا پروردگار بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں میرے بھائی۔ إِن تَكُ حَسَنَةً، ایک نیکی ہوگی، خواہ وہ آسمانوں میں ہو، پہاڑوں میں ہو، زمین کے کسی گوشے میں ہو میرے بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے لے آئے گا اور اسے کئی گنا بڑھا کر کے اس کا ثواب عطا فرمائے گا۔ بدی ہوگی، کہیں بھی انسان نے کیا ہو، کیسے بھی انسان نے کیا ہو، وہ انسان کی نگاہ سے رہ سکتا ہے، چھپا سکتا ہے، راز بھی کر سکتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ سے نہیں بچ سکتا۔ اللہ کے فرشتوں سے کبھی بھی، اللہ کے فرشتے اس سے کبھی الگ نہیں ہوتے، اس کی تمام تر حرکتوں کو نوٹ کرتے رہتے۔ تو ظلم نہیں ہوگا، انصاف ہوگا، عدل ہوگا میرے بھائیوں۔ جو نعمتیں ملے گی، جنت ملے گی، مغفرت ملے گی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فضل ہے، اللہ کا فضل ہے، یہ حق نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ کوئی بھی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل کے بغیر، اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں داخل نہیں ہو سکتا میرے بھائی۔ اور جو جرم کی سزا ملے گی، عذاب ہوگا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ظلم نہیں ہے، وہ عادل ہے، انصاف ہے، مجرم کو سزا ملنی چاہیے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس کے باوجود یہ کرم ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ بدی اگر انسان سوچے گا تو کوئی گناہ اللہ نہیں نوٹ کرے گا، اور بدی انسان کر لے گا تو ایک لکھا جائے گا، نیکی انسان نیت کر لے گا تو ایک ثواب لکھ دیا جائے گا، اور اگر نیکی ایک کرے گا تو کم سے کم 10 گنا لکھا جائے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، لیکن اس کے باوجود بھی بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں عدل انصاف ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کو اخیر میں یہ بیان، یہ احساس دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ بات بیان فرمائی ہے کہ دیکھو اللہ سے ڈرو، آخرت سے ڈرو، قیامت آئے گی، حساب و کتاب ہوگا، جنت جہنم کے فیصلے ہوگی، اور تمہارے سارے کرتوت باہر آ جائیں، تمہاری ساری نیکیاں بدیاں سب باہر آ جائیں، اور پورے سارے کے سارے اعمال بد ہو یا نیک ہو اس کا تمہیں بھرپور بدلہ دیا جائے گا، اس کی کوئی بھی چیز چھوڑی نہیں جائے گی، اور تم پر کسی طرح کا ظلم نہیں کیا جائے گا۔ تو اللہ سے دعا کرنا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے توفیق مانگنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم اور آپ کو کسی بھی طرح کے حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، کسی بھی طرح کے خبیث سے، کسی بھی طرح کے پلید سے، کسی بھی طرح کے مشکوک سے، مشتبہ سے، شک شبہے والے کاموں سے اللہ تبارک و تعالیٰ بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کل جو بہت سارے نئے طریقے لین دین کے کاروبار کے آ گئے ہیں، کہیں انسان کنفیوژن میں رہتا ہے کہ اس طرح سے جو لین دین چل رہا ہے، کہیں یہ سود تو نہیں ہے، کہیں تو اس کے اندر رشوت تو نہیں ہے، کہیں تو ہم سود میں نہ پڑ جائیں، کہیں گناہ میں نہ پڑ جائیں۔ ان تمام شبہات کا ایک جواب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا ہے۔
حلال واضح ہے، حرام واضح ہے، دونوں کے بیچ میں بینہما امور مشتبہات، کچھ ایسے مسائل ہیں، کچھ ایسی چیزیں ہیں، ایسے امور ہیں جو مشتبہ ہیں، کنفیوژن والے ہیں، ڈاؤٹ فل ہے. یہی ڈاؤٹ فل جو امور ہے اس کا جواب اللہ کے نبی نے کیا دیا ہے؟ اسے چھوڑ دو، حلال کرو، حرام سے بچو، اور شک شبہ والی چیزوں سے بھی بچو. شک شبہ والی چیزوں کو ایسے ہی سمجھو جیسے حرام ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جو شک شبہ والی چیزوں سے بچتا ہے، ڈاؤٹ فل چیزوں سے بچتا ہے، کنفیوژن والی چیزوں سے بچتا ہے، جس میں واضح نہیں ہوتا ہے کہ حرام ہے کہ حلال ہے، انسان الجھن میں رہتا ہے، انسان پریشان رہتا ہے کہ پتہ نہیں اس کا کیا حکم ہے. اہل علم بھی مسائل کو واضح طور پر کبھی کبھی نہیں جان پاتے، کیونکہ آج بینکنگ کا نظام، کاروبار کا نظام، آن لائن سسٹم عام طور پر یہودیوں کے ہاتھ میں ہے. اس لیے کہیں کہیں شبہات ہوتے ہیں، انسان نہیں جانتا. اس کا اصول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے، فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ. جو شبہات سے بچے گا وہ اپنے دین کی حفاظت کرنے والا ہوگا، اپنے آبرو کی حفاظت کرنے والا. شبہ کا تعلق مال سے ہو، شبہ کا تعلق شہوت سے ہو، شبہ کا تعلق دنیا کے کسی بھی مسئلے سے ہو، شبہات میں انسان کو پڑھنے سے بچنا ہے، تاکہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے دین کو، اس کے عقیدے کو، اس کے ایمان کو، اس کے عمل کو، اور اسی طریقے سے اس کی دعاؤں کی حفاظت فرمائے. یہ سب سے بڑا اصول ہے. شبہ میں پڑھنا ہی نہیں، شبہ سے اپنے آپ کو بچانا ہے. تو صاف ستھرا حلال ہے، جس کے حلال ہونے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اسی پر عمل کرنا ہے. حرام سے بھی بچنا ہے، اور ایسی شبہ والی چیزوں کو بھی حرام کی طرح سمجھتے ہوئے اس سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے. یہ راستہ ہے حرام سے بچنے کا، تاکہ سارے مسائل جو نئے پیدا ہوں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں اس کا جواب آ جائے گا. تو بہرحال اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آخرت کے دن سے ڈرنے کی توفیق عطا فرمائے، حساب و کتاب سے ڈرنے کی فکر عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہمیں اس ایمان کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ایک ذرہ بھی ضائع نہیں کرے گا اور اللہ کے یہاں ظلم نہیں ہوگا، اس لیے ہمیں اس کے لیے تیاری کرنی ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، حلال پر اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہماری حلال میں اتنی برکت دے کہ ہم حرام کی طرف نہ جائیں، اور حرام کی طرف جانے کا جب ارادہ ہو، قدم اٹھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اور آخرت کے حساب و کتاب کی فکر بیچ میں حائل بن کر کے کھڑی ہو جائے اور ہم حرام سے اپنے آپ کو بچا لیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. آمین رب العالمین. صلی اللہ علیہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.